ویلکم بیک ناظرین. فیصلہ پاکستان کا کرے گی عوام پاکستان کی اپنے ووٹ سے جاری ہے. ووٹنگ ہو رہی ہے, عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پرامن چل رہا ہے معاملہ. یہ اچھا ایک مربوط سیکیورٹی کا پلان ہے اور اچھی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے. ناظرین اب بات کرتے ہیں, بہت ساری گفتگو ہوگی روٹین کی ادھر ادھر کی, ذرا بڑے بڑے جو تگڑے مقابلے ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. مدثر اقبال صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, سر ذرا اوور ویو دیں نا کون کون سے تگڑے مقابلے ہو رہے ہیں سندھ میں, پنجاب میں, لاہور میں بالخصوص. کیا دیکھ رہے ہیں سر تگڑے مقابلوں کے حوالے سے؟ کاشف صاحب, تگڑا مقابلہ تو ہر امیدوار یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تگڑا مقابلہ ہے, لیکن ہم جب نکلتے ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں, فیلڈ میں نکلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تگڑے مقابلے ہماری نظر میں ہو جاتے ہیں کہ جس میں بڑے لوگ موجود ہیں وہاں پر تگڑے مقابلوں کے حوالے سے. تو جو ہم آپ بار بار ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے, میں اس کو کر کے تو پھر آگے تگڑے مقابلوں کی بات کروں گا, وہ ٹرن آؤٹ کی ہے. ٹرن آؤٹ میں پنجاب میں پچھلی بار 56% سے زائد ٹرن آؤٹ تھا کاشف صاحب, لیکن سندھ میں وہ 48 کے قریب ٹرن آؤٹ رہا. تو یہ ایک فرق تھا جو ملا کر باقی صوبوں میں 52 کے قریب ٹرن آؤٹ رہا. تو اب کی بار اگر یہاں تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا نیا جو 2 کروڑ ووٹر ہے وہ کس طرح سے 2 کروڑ 15 لاکھ ووٹر وہ نکلا ہے. باقی بڑے مقابلوں میں تو دیکھیں اس وقت سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم نون ہے, میاں نواز شریف, اور ان کا مقابلہ لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہے. لیکن میاں نواز شریف کا یہ وہ حلقہ ہے, جب وہ تھے نہیں تھے, بیگم محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ وہ بھی جیت گئیں. اس حلقے سے ہمیشہ پاکستان مسلم نون تگڑی رہی ہے, لیکن مقابلہ بہرحال ڈاکٹر یاسمین راشد نے ضرور کیا تھا. اب کی بار بھی میاں نواز شریف کے یہاں سے جیتنے کے چانسز ہیں. اس کے بعد دوسرے مقابلے کی بات کریں تو پھر وہ بیرسٹر گوہر خان ہے جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں, ان کا مقابلہ شیر اکبر خان کے ساتھ ہے. یہاں پہ بڑا ایک کڑا اور ٹف مقابلہ ہے, یہاں زور بھی وہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے چیزیں, تو یہ ایک کڑا مقابلہ ہمیں کے پی میں نظر آ رہا ہے. پھر دوسرا ہے 207 میں آصف علی زرداری. اچھا یہ مقابلہ اس لیے بڑا تو کہہ سکتے ہیں, کڑا نہیں. شیر محمد رند بلوچ صاحب ان کے مد مقابل ہیں, یہ شہید بے نظیر آباد کی جو سیٹ ہے. تو یہ مقابلہ بڑا ضرور ہے لیکن کڑا نہیں ہے. یہاں چیزیں بھی جیسے میاں نواز شریف صاحب بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں, لیکن کڑا مقابلہ جو آپ کو ملے گا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور ان کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی ڈی آئی خان کا. یہ مقابلہ تینوں کے درمیان بہت جو ہے وہ مضبوط ہے, اور یہاں کے حالات ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھے بھی ہیں کہ یہاں کو بڑے جلسے بھی اس طرح نہیں ہوئے, سوائے فیصل کریم کنڈی نے ایک بڑا جلسہ بھی کیا. تو مولانا صاحب کی جماعت کے لیے اور ان کے لیے خاصی مشکلات بہرحال اس الیکشن میں رہی ہیں. یہ ایک بڑا مقابلہ. اور جی تو ایک مقابلے کے صرف میں ذکر کر دوں, پھر آپ آگے چلیے گا کیونکہ باقی مہمان ہیں, وہ ہے لاہور کا دلچسپ. اب آپ پتہ ہے لاہور میں سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں مسلم لیگ نون نے جیتی تھیں, اور اب کی بار بھی وہ مضبوط ہے وہاں پر, لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو, ظہیر عباس کھوکھر اور عطا تارڑ 1 to 7 یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے, اور لوگوں کی نظریں اس پہ ہیں کہ یہاں نتائج کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ تینوں بڑا زور لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدثر صاحب آپ جو علیم خان اور اون چودھری والی سیٹ ہے وہاں پہ مقابلہ دیکھ ہی نہیں رہے تگڑا. سر نہیں, میں اون چودھری والی سیٹ پہ تو نہیں کڑا مقابلہ دیکھ رہا. علیم خان صاحب کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے, لیکن اون چودھری صاحب میری نظر میں تو شاید اتنے مضبوط نہیں ہیں اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کے مد مقابل, کیونکہ وہ روایتی سی سیٹ. اور میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ بتاؤں تو اون چودھری صاحب کو پھینکا بھی نون لیگ نے اسی لیے ادھر کی سیٹ دی ہے, اور وہ کیونکہ ایک مشکل تھا. پاکستان مسلم نون 2013 میں بڑی مضبوط جماعت تھی, 2018 میں بڑی مضبوط جماعت تھی لاہور میں, لیکن دونوں بار یہ سیٹ نہیں. آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں, میں مدثر آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. عبداللہ گل صاحب آپ کہیں گفتگو کر رہے تھے, میرے ایسے کان میں پڑی کہ یہ جتنے لوگ جو میجر پولیٹیشین تھے وہ اسمبلی میں پچھلی دفعہ 2018 میں نہیں آ سکے تھے, مولانا فضل الرحمان, مولانا احمد لدھیانوی, اس طرح کی جو شخصیات تھی, اور آپ کہیں کہہ رہے تھے کہ شاید اس دفعہ وہ اسمبلی میں آ سکتی ہیں, ان کی پوزیشن ٹھیک ہے, مستحکم ہے. آپ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ بات درست آپ نے بالکل آپ کے کانوں میں صحیح پڑی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس زمانے میں کافی ساری مشینیں وغیرہ بیٹھ گئی تھیں اور پھر آر ٹی ایس بیٹھے, تو یہ بھی ساری وجوہات تھیں. لیکن میرے خیال میں فیئر چانس دیا جائے گا. جو مستقبل کا شرازہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اندر تمام لوگوں کو شامل کر کے جو ایک گرینڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ ون ون سچویشن وہ نظر آ رہی ہے, جس کے اندر تمام لوگوں کو پی ڈی ایم شیپ ہوگی, پی ڈی ایم شیپ.
PDM शेयर देख रहे हैं? PDM का आप एडवांस्ड वर्जन कर लें, लेकिन मसला यही है कि वो एडवांस वर्जन भी चलेगा नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा कोएलिशन पार्टनर हुआ करते हैं उतनी मुश्किलात में इजाफा हुआ करता है। जब अपने ऊपर आ जाती है तो फिर अवाम के मफादात जो है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो जैसे आपने अहमद लुधियानवी साहब का बोला, मुझे लगता है कि मरकजी मुस्लिम लीग जो है, जो दीनी जमातों में तस्वर की जाती है, वो भी उसको कहीं ना कहीं कुछ कामयाबी मिल सकती है कुछ और जमातों को। लेकिन PTI को भी मुझे जो मेरा अंदाजा है कि 90 के करीब सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शायद सिक्योर कर लेगी, और इसी तरीके से 50 के करीब जो है पीपल्स पार्टी, और कहीं PTI भी मुझे 30-35 सीटें जो है वो ले जाती हुई नजर आती है। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में फेयर प्ले दिया जाएगा। ठीक हो गया। जमील अहमद खान साहब, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन से तगड़े मुकाबले देख रहे हैं सर आप? अरे चंद तो यकीनन तगड़े मुकाबले हैं और तगड़े लोग हैं। आप बलूचिस्तान से ही अगर मिसाल ले लें तो NA 261 अख्तर मैंगल, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, अब इनका मुकाबला तो तगड़ा है, लेकिन अख्तर मैंगल साहब थोड़े से इधर मजबूत नजर आ रहे हैं यहाँ। और वो जो बात हो रही थी कि हमारे कुछ रिलीजियस लीडर्स इस वक्त आएंगे, लगता तो है, लेकिन यहाँ भी मुकाबला होगा। चांसेस अख्तर मैंगल के ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का मुकाबला, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब ने इतनी मेहनत की है, ये जमात खड़ी की है और खड़ी हुई है ये जमात, तो उस लिहाज से आमिर डोगर साहब उनके मुकाबले में टाइम तो उनको थोड़ा सा टफ मिलेगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो इशारे मिल रहे हैं उनके तरफ जरा ज्यादा खुला निकल रहा है। इसी तरह गुजरात में चौधरी सालेक आ रहे हैं इनके मुकाबले में, परवेज इलाही साहब के एहलिया के मुकाबले में। तो वहां आपको पता है कि हमदर्दी के वोट और बरादरी के वोट, उनका टकराव आपस में हो जाएगा, तो वो भी मुकाबला काफी जिसे देखा जाए टफ। इसी तरह हनीफ अब्बासी साहब शेख रशीद के सामने खड़े हैं 56 में। तो इस वक्त है तो इंटरेस्टिंग ये सारे स्टालवर्ड्स। लेकिन आपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की है, वो इस वक्त अगर नेशनल इंटरेस्ट को भी देखा जाए तो हमारी पार्टियां, चाहे वो नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सुकड़ के अपना एथनिक लाइन पर सूबों में बढ़ गई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बिलावल ने इस दफा जो मेहनत की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे ज्यादा मुतहरिक होने की कोशिश की है जलसे जुलूस के लिहाज से, अपनी बहन की मदद से, अपने वालिद की मदद से भी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए और अगर वो सीट निकाल लेते हैं तो ये जो एक कोहेजन है फेडरेशन की, ये दोबारा अगर बनती हुई, क्योंकि सितम ज़रीफी बड़ी ये है कि इमरान खान हो, उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई छोटे छोटे सूबों को, सेहत में बहुत सारे वादे किए, बलूचिस्तान में किए, कुछ ना हुआ। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी जब इस दफा तो खैर उन्होंने रुख ही नहीं किया इस तरफ, लेकिन जब पहले वो 2-3 दफा वजीर आजम भी रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की सिंध में, तो उन्होंने बिल्कुल समझा कि 141 वोट वहाँ जो है नेशनल असेंबली के पंजाब में, बस उसमें से ज्यादा ले लो और हुकूमत बना लो। तो इस तरह फेडरेशन का ये जो पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है कि ये पार्टीज थोड़ी मेहनत करें। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी खोई हुई जो मेहनत पहले नहीं की थी, इस दफा अगर वो आ रही है और कुछ अगर अपना हिस्सा ले जाती है, तो ये मुल्क के लिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो या वो, तो मुल्क के लिए ये बेहतरी इसमें ज्यादा होगी। जी ठीक। फहीम सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत सिंध में नहीं आई, लेकिन इत्तेहाद तो सारा बन गया, GDA, MQM, ANP सारे खड़े हो गए और पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल सर तगड़े मुकाबले सिंध में, किसको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ मुस्लिम लीग नहीं आई, ये कराची वालों का वाकई एक बड़ा शिकवा है। एक तो नहीं आई, दूसरा जाहिर है यहाँ से 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया था फैसल वाडा के सामने, बल्दिया टाउन के इलाके से सिर्फ 700 वोटों से हारे थे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। और जब फैसल वाडा साहब सेनेटर बने और वहां पर जिमनी इलेक्शन हुआ तो वहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब सिर्फ 900 वोटों से हारे थे। यानी एक मजबूत वोट बैंक बल्दिया के इलाके में NA 242 में मुस्लिम लीग नून का है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस दफा वहां से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, ये दस्तबरदार जो है किसी सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में नहीं हुए, वो चाहते थे कि वो वहां से इलेक्शन लड़ें और उनका ये था कि वो जीत जाएंगे तो फिर वो MQM के लिए सीट खाली कर देंगे, फिर बेशक MQM वहां से दोबारा से अपना कैंडिडेट खड़ा करके जीत जाए। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने वो सीट नहीं छोड़ी।
لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے جب مصطفیٰ کمال نے سیٹ نہیں چھوڑی تو مسلم لیگ نون نے وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. مسلم لیگ نون اس وقت بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے. سندھ میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی. تمام سیٹیں کراچی کے 22 ارکان وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, تمام سیٹوں کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہوئے. ٹھیک ہے, کراچی میں مسلم لیگ نون کو دیگر علاقوں سے بلدیہ کے علاوہ یا ملیر کے علاوہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں. اب آپ کا سوال کہ جناب کراچی میں امپورٹنٹ حلقے کون سے ہیں, خاص طور پر اگر ہم صرف کراچی کی بھی بات کریں, نون سندھ کی بھی بات کر لیں گے, تو کراچی میں NA-242 نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے. یہاں سے قادر مندو خیر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے سامنے مصطفیٰ کمال کھڑے ہوئے ہیں, بہت اہم سیٹ ہے وہاں یہ ان کی. اسی طرح سے جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو جو اپنا امین الحق صاحب کی جو ہے جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے IT کے, ان کی سیٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے سامنے حافظ نعیم ہے, اور حافظ نعیم جو ہے وہ کراچی میں جو کہ جماعت اسلامی نے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو انہوں نے اپنی ایک کیمپین بلڈ کی ہے, پورا گنو کراچی کو اس کا حق دو, اس نوعیت کی جو انہوں نے کیمپینز کی ہیں, اس کی وجہ سے کراچی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا, ان کا گراف اوپر گیا. اور جو کچھ حالیہ سروے ہیں وہ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے اوپر جماعت اسلامی کو اس وقت ایک ایج حاصل ہے. لیکن جماعت اسلامی کا ایک سیٹ بیک ہے, وہ یہ ہے کہ جی جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے نتیجے میں جو کانسٹیٹوئنسی بلدیہ کی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے, UC کا الیکشن تو وہ جیت سکتے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ بینک وہی ہے جو ان کے جلسے میں ان کا جو لوگ آتے ہیں جلسے میں وہی ان کا ووٹ بینک بھی ہے, وہ یہ تو جیت سکتے ہیں UC کا الیکشن, لیکن وہ PS کا الیکشن یا NA کا الیکشن جیتنے میں انہیں مشکل پیش آ جاتی ہے. اس طرح سے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری بھی کراچی سے الیکشن نہیں لڑ رہے, لیکن لیاری کی سیٹ اس دفعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2018 میں اگر لوز کی ہے پیپلز پارٹی نے, تو کیا اس دفعہ لیاری کی سیٹ جو ان کی آبائی سیٹ ہے جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو, آصف علی زرداری, بینظیر بھٹو الیکشن لڑ چکے ہیں, کیا وہ سیٹ جو ہے وہ واپس لینے میں کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی؟ یہاں سے شکور شاہ جو ہے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ PTI کے ٹکٹ پر 2018 میں جیتے تھے, لیکن اس وقت ان کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا, آج وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو حافظ نعیم صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, اسی طرح سے جو یہ چند اور میں نے جو نام لیے, یہ امپورٹنٹ سیٹس ہیں کراچی کی جہاں پر جو ہے الیکشن بہت مزے کا ہوگا. فاروق ستار صاحب بہت امپورٹنٹ, آپ نے وہ سیٹ کا اشارہ کیا. NA-244 ہے. NA-244 یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ماضی میں عارف الوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں, اور یہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب عارف الوی صاحب الیکشن جیتے تھے تو وہاں سے تحریک لبیک دوسرے نمبر پر رہی تھی, فاروق ستار تیسرے نمبر پر رہے تھے. فاروق ستار کے سامنے اس وقت جو ہے خرم شیر زمان ہے, اور وہاں پہ اور TLP کے وہی زمان جعفری صاحب ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے دوسرے نمبر پہ زیادہ ووٹ لیے تھے. تو آسان نہیں ہوگا فاروق ستار. 241 یہ 241 ہے فہیم بھائی, جو جس میں ڈاکٹر 241 دو جگہ سے 241 ہے, وہ باقی سجانے سے. بالکل میں امتیاز خان فرحان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہوں گا. امتیاز صاحب, پہلے تو آداب, پھر دوسرا یہ بتائیے کہ کراچی میں کون کون سا تگڑا مقابلہ دیکھ رہے ہیں حضور, اور یہ جن حلقوں کی بات فہیم صدیقی صاحب نے کی, کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ایم کیو ایم اپسیٹ کر رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کور بھی کیا ہے کہ یہ اپسیٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو کہ نہیں سر؟ دیکھیں فہیم نے جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے, یہی یہاں کی کیلکولیشن بھی کم و بیش یہی ہے. لیکن اگر کلیکٹیولی کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ MQM اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی یہاں پر ہوگی. اب درمیان میں کون اپنی سیٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے. یا صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی, دیکھا اپنا کاشف, جو قومی اسمبلی کا رزلٹ ہوگا کیونکہ سیم ڈے پولنگ ہو رہی ہے, تو اس کا رزلٹ الٹیمیٹلی اس کا اثر صوبائی اسمبلی کے اوپر بھی پڑے گا, اور کم و بیش یہ صورتحال صوبائی اسمبلی میں بھی نظر آئے گی. لیکن ایک خاص بات ہے 2018 اور 2024 میں کہ 2018 میں یہاں پر کافی جو آپ اس کو ویٹیج آپ کہہ لیں کینڈیڈیٹ, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو تھے, مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف تھے, مصطفیٰ کمال PSP کے صدر کے طور پہ تھے, فاروق ستار MQM نظریاتی کے سربراہ کے طور پر تھے, اس طرح ثروت اعجاز قادری فیلڈ میں تھے. کم و بیش 7 جماعتوں کے سربراہان خالد مقبول سمیت وہ حصہ لے رہے تھے. لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں گے تو صرف MQM کا سربراہ جو ہے خالد مقبول آپ کو نظر آئیں گے, باقی مصطفیٰ کمال مرج ہو چکے, فاروق ستار ایک ڈپٹی کنوینر کے طور پہ مرج ہو چکے ہیں, وہ سارے یہاں پر موجود ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ کراچی اپنے دانش میں بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا,
لیکن یہاں کے الیکشن میں اس طرح کے ویٹ والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہم ضرور کمپیئر کر رہے ہیں کہ فاروق ستار، خرم شیر زمان، اختیار بیگ ہوں گے ادھر ایک جگہ پر، فاروق ستار اور یہ حافظ نعیم والے، فرحان چشتی اور حافظ نعیم ہیں جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں اور ان کا بھی بڑا تنظیم میں اثر رہا ہے، اور جیسے امین الحق اور حافظ نعیم والی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم اس طرح کے ویٹیج تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں دیکھ رہے کہ جی پارٹی کے سربراہ کے طور پہ اس وقت اگر دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول جو کنوینر ہیں وہ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہوئی کاشف کا، ابھی میں صوبہ الیکشن کمشنر جو ہیں ادھر آفس گیا ہوا تھا، اسپوک پرسن نبیل ابڑو سے بات ہوئی تو ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا، صرف ایک یہ معاملہ آیا ہے جو یہ موبائل فون سروس بند ہوئی ہے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ایک اپلیکیشن آئی ہے. اور یعنی کراچی میں، سندھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو کم و بیش جو ہے آپ دیکھیں گے 19,906 پولنگ اسٹیشن میں 6,524 انتہائی حساس قرار دیے گئے اور تقریباً 6,545 جو ہے 6,524 انتہائی حساس اور 6,545 جو ہوتے حساس قرار دیے گئے. لیکن کہیں سے بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں. پریزائڈنگ آفیسرز کی بات بھی ہوئی ہے کہ جناب وہ ٹرک ڈرائیور یا چوکیدار کو بنا دیا گیا تھا، اس کی تردید آ چکی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے. اور جو ایک بک کا معاملہ آیا کہ 3 بک غائب ہو گئی تھی، اس کے اوپر بھی ان کی وضاحت آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور رات کو ایک کلپ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 20-25 لڑکوں نے حملہ کیا اور وہ تقریباً 4 بک جو ہے وہ لے گئے. لیکن بعد میں انہوں نے ایک شکریہ کا میسج ڈالا کہ ایس ایچ او نے بڑا کام کیا اور وہ ہمیں واپس مل گئی. ان حملہ آور کا کیا ہوا یہ ابھی تک نہیں پتا. جی ٹھیک امتیاز بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے پاس تحریک انصاف کے پلان سی ڈی سب موجود ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کیا پلان ڈی اور سی ان کا کیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد فیصلہ پاکستان کا جو کہ کرنا ہے عوام پاکستان نے. ناظرین ٹرانسمیشن جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصلہ پاکستان کا نیوز 1 کی بڑی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے جاری ہے. آج پولنگ چل رہی ہے، لوگ ووٹ پول کر رہے ہیں اور 5 بجے کے بعد جب پولنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد جب نتائج آنا شروع ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ عوام نے اگلے 5 سال کے لیے کن کو اپنے حلقے سے اور اس حکومت کے لیے چنا ہے. میں عبداللہ گل صاحب آپ کے پاس آؤں گا. سر یہ بتائیے کہ چیدہ کون سے تگڑے مقابلے دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ شور شاٹ جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے اور اسمبلی میں پہنچ جائیں گے؟ اور تحریک نوجوان پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان میں سے کتنی نشستیں دیکھ رہے ہیں سر، صوبے کی یا مرکز کی؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی. بالکل انسان امید تو کرتا ہے لیکن ہمارے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے صادقآباد سے جو کہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے ہمارے مطابق، وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں ظاہر الیکشن ڈیلے ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں بلوچستان سے کچھ اپنی نشست دیکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے پنجاب سے جو ہے ہم امید کر رہے ہیں، کے پی سے امید کر رہے ہیں. فرض یہ ہے کہ سندھ سے ہر جگہ سے ہمیں 1-1 2-2 نشست امید کر رہے ہیں. یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہم نے تو سیاست میں قدم رکھا ہے، نوزائیدہ جماعت ہے. لیکن جو میرے خیال میں تکڑے مقابلے ہیں اس کے اندر مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آفتاب شیر پاؤ صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ مجھے ایک مضبوط نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کا ظاہر ہے ابھی یہاں ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن جو میرے خیال میں یاسمین راشد صاحبہ والا جو مقابلہ ہے وہ میں ان کو تیسرے نمبر پہ وہاں رکھوں گا کیونکہ الیکشن کیمپین کا موقع نہیں ملا. اسی طریقے سے میں شیخ رشید کے حوالے سے کہوں گا کا لیکن وہاں سپورٹ نہیں آئی. پھر اسی طریقے سے جو سندھ کے اندر کچھ میرے خیال میں مقابلے ہیں جو کہ بڑے ڈو اینڈ ڈائی ہے، جس کے اندر جماعت اسلامی کا مقابلہ ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. یہ مضبوط مقابلے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی ایک اپنا جی آپ فرمائیے. عبداللہ گل صاحب آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ نصرت گنڈا پور صاحب موجود ہیں، ڈی آئی خان سے مقامی صحافی ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ بھی ہوا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج کوئی ثانیہ بھی ہوا ہے وہاں پہ کسی پولیس چوکی کے اوپر کوئی اٹیک وغیرہ ہوا، اس کی بھی ذرا تفصیل بتائیے. پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ سر؟
जी बिल्कुल, तहसील कुलाची में जो पोलिंग स्टेशन था गरा असलम का, जी। तो वहाँ पे जो एलिट पुलिस एहलकार थे उनकी वैन पे हमला हुआ है। अच्छा। और 5 एहलकार जो है ना वो शहीद और 4 जख्मी। अच्छा, तो और लेकिन पोलिंग जो सी है वो अभी चल रही है वहां पे, यानी कि पोलिंग शोलिंग पोलिंग चल रही है जी, पोलिंग कहीं पे भी नहीं रुकी। अच्छा। पोलिंग की अभी तक की जो मौसूला इत्तलात हैं वो कहीं पे नहीं रुकी। अच्छा अच्छा जी, हम तो चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और बाकी मेरे जो पैनलिस्ट आपको सुन रहे हैं, को कराची से, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से हमारा एक गुलदस्ता जुड़ा हुआ है। नुसरत साहब, ये जो NA-44 मौलाना फजल रहमान बामुकाबला अली अमीन गंडापुर बामुकाबला फैसल करीम कुंडी, सर इसके बारे में बताएं क्या सूरत हाल है? अब तो अच्छा खासा पोलिंग हो भी गई होगी, वोट भी पोल वगैरह हो गए होंगे। बिल्कुल हो गया होगा। और इस हल्का पे जो मौलाना फजलुर रहमान है जी, उनका एक अलायंस हुआ है पीके पर। यूं समझे कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो उनके लिए कैंपेन करती रही। उस पे जो है जो सेनेटर ताज हैदर साहब हैं, उन्होंने शोकाज नोटिस भी दी है, चूंकि तहसील मेयर पहाड़पुर थे, ये पहाड़पुर का बेसिकली तहसील है ना। अच्छा। तो उनके उनके भतीजे हैं मखदूम आफ्ताब हैदर, जिनको जेयूआई ने टिकट दिया था। अच्छा। जिनको जेयूआई ने टिकट दिया था, ठीक वो है। पहले जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि अलायंस जो है मौलाना साहब का वो उनकी पोजीशन बेहतर है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं लिया और जेयूआई का टिकट ले लिया। यहाँ पे उस वजह से, उस फैमिली की वजह से मौलाना साहब की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत है। और अच्छा। NA-44 पे NA-44 जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जीत रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर जो है वो इस हल्का से मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो ग्राउंड पे उनके जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो एक एक करके छोड़ गए, या तो पीपल्स पार्टी में चले गए या जेयूआई में चले गए। उन्होंने कैंपेन बिल्कुल नहीं की। अलबत्ता 2-3 जो आखिरी हफ्ते थे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए उनका राब्ता रहा, लेकिन जब एक बंदा आपके पास ग्राउंड पे नहीं है जो वोटर को घर से लेके पोलिंग स्टेशन तक लेके जाए, तो फिर आप वोट कैसे पोल किया जाएगा, जबकि ये हैं सारे के सारे देही इलाके। शहर में तो फिर भी हो जाता है कि लोग अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए या कन्वेंस के थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं, पोलिंग स्टेशन में जाके वोट पोल कर आते हैं, लेकिन देही इलाकों में तो ये नहीं चलता। देही इलाकों में तो आपको वोटर को उसके घर से लेके जाना पड़ेगा। तो नुसरत साहब, ये जो NA-44 का हल्का है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जीता था पिछली दफा, ये एक ही दफा ये कॉन्स्टिट्यूंसी मौलाना फजल रहमान ने लूज किया या इससे पहले भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी लूज कर चुके हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 1988 से अब तक जो 10-11 इलेक्शन हुए हैं, जी जी, एक मरतबा जीतते हैं, अगली मरतबा हारते हैं, एक मरतबा जीतते हैं। अच्छा। अगली मरतबा हारते। ये बिल्कुल तरतीब है, ये रिकॉर्ड नहीं टूटा आज। अच्छा। तो चूंकि 2018 में वो यहाँ से हारे थे, अब 2024 में जो अगर पुरानी रवेश को मैं देखूं 1988 के बाद से, तो उनको ये सीट जीतनी चाहिए। यानी कि आपका नजरिया वो पुरानी रवेश को सामने रख के है। मेरा उस पे नहीं है। नहीं, मेरा उस पे नहीं है। मेरा ग्राउंड पे ये वर्क है कि यहाँ पे जो मौलाना साहब का अपना वोट है इस हल्के से, देखें ये उनकी आबाई तहसील है, आबाई इलाका जो उनका यानी तहसील बनियाला जिसको हम कहते हैं, अब्दुल खैल कहते हैं, जी जी, उनके मुफ्ती महमूद साहब के वक्त से जो, लेकिन वो कभी भी सूबाई नशिस्त पे किसी उम्मीदवार को वोट खड़ा नहीं करते। अच्छा, आपकी वजह यह है कि मौलाना साहब जानते हैं कि इस हल्का से उनका एंटी वोट ज्यादा है, वो तकरीबन 80,000 है, और उनका जो अपना वोट है वो 45 से 50,000 के लगभग है। अच्छा, आप देखें उनकी नुसरत साहब आखिर में सिर्फ शॉर्ट सा मुझे कमेंट दिएगा, शेख याकूब साहब की भी सीट जो है वो इस सीट के साथ मुल्हिका है। शेख याकूब साहब के वो लड़ रहे हैं इलेक्शन या नहीं लड़ रहे? वो लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है फतहुल्लाह मियां खैल, हाँ जी, उसका और मौलाना साहब के भाई उबैदुर रहमान का मुकाबला है। ओके, वहां पे इन दो का मुकाबला है। शेख याकूब जो है वो मुश्किल है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, आपने हमें डेरा इस्माइल खान की सूरत हाल से आगाह किया। हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आपने हमारे ही शो में किसी में प्लान सी बताया था, अभी एक ऑडियो भी सामने आई है तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार की कि अपने जाली साइन ना करें या ओरिजिनल साइन ना करें, जो भी है,
اور بلوچستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کی زیادہ پوزیشن بہتر دیکھ رہے ہیں سر؟ جی پہلے میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اور جب ان کو لگا کہ اب ہم الیکشن نہیں جیت رہے تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک دوبارہ 9 مئی طرز ایک واقعہ کریں. اب اس واقعے کے لیے انہیں سمپتھی کارڈ کی ضرورت تھی. انہوں نے جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں انہوں نے, میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا کہ ایک یوٹیوبر جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو $2 لاکھ میں انہوں نے اسے خریدا اور اس کے ذریعے پھر کوشش کی کہ فیک ویڈیوز, فیک انفارمیشن اور بہت ایک وکٹم کارڈ پلے کیا جائے. تو وہ انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام خاصی باشعور ہے اور ان کے لوگوں نے بھی اس چیز کو اب اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن ایون دین ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک حلقے میں جو قومی اسمبلی کے حلقے کی میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا NA31 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 179 پہ ایک جعلی پولیس اہلکار وہاں سے گرفتار اور اس نے کنفس کیا کہ مجھے جو سابق صوبائی وزیر ہیں تیمور جگڑا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہار رہے ہوئے تو آپ نے توڑ پھوڑ یا فائرنگ کرنی ہے. اب اگر پولیس کی وردی میں ایک آدمی خدا نخواستہ فائر کرے گا اور اس سے کوئی بھی ایک عام شہری اپنی جان سے جائے گا تو پھر کون بلیو کرے گا کہ یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ نہیں تھے. تو وہ بہرحال پکڑا گیا الحمدللہ. اسی طرح یہ فارم 45 پہ دوسرے ایک صاحب کی ویڈیو آئی ہے کہ اگر ہم ہارے ہوئے ہوں گے تو آپ نے دستخط نہیں کرنے. تو وہ ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش بہرحال وہ اب بھی میں آپ کی اسکرین سے بتاؤں گا کہ وہ کریں گے. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اور قانون نافذ کرنے والے ادارے, گورنمنٹ, سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روکیں. اب ہم آتے ہیں جی بلوچستان کے اوپر. بلوچستان میں سر چند جو سیٹوں کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا, چند بڑے نام اس دفعہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہے NA264 کوئٹہ 3 پہ, جہاں نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی بامقابلہ سردار اختر مینگل. اب سردار اختر مینگل کا اب سے چند دیر قبل بھی ایک ٹویٹ ہے. تو حالات یہ ہیں کہ اختر مینگل صاحب کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے وڈ, وہاں آج بھی سکولوں میں جانور باندھے جاتے ہیں. میں آن ایئر آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. وہاں کوئی ہیلتھ کا نظام نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل خزدار چلے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس علاقے سے کبھی کوئی قومی اسمبلی میں نہیں آیا. تو ایک طویل اقتدار کو مجھے لگ رہا ہے کہ عوام کی ووٹوں سے آج کوئٹہ 3 میں نوابزادہ میر جمال ان کو شکست دے رہے ہیں. اور اسی طرح جو کیونکہ یوتھ کا جو جذبہ, جو کمٹمنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پشین سے فضل الرحمان صاحب ہی کھڑے ہیں, اس کی ذرا بتائیں کہ وہ جیت رہے ہیں وہاں سے. دیکھیں پشین میں پی کے میپ کی اپنی ایک بڑی اسٹرینتھ ہے. پشتونخوا ملی عوام پارٹی جو ہے پشتون بیلٹ ہے ظاہر ہے, اور لیکن مولانا صاحب کی بھی وہاں ایک اچھی فالوئنگ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بلوچستان کے بالخصوص پشتون بیلٹ میں جو چند حلقے ہیں جیسے یہ پشین ہے, 2-4 اور حلقے, تو یہاں ان کو آپ کمزور نہیں کہہ سکتے. چمن کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ حلقہ ہے وہ پچھلی دفعہ بھی مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ سید صلاح الدین صاحب, مولانا صلاح الدین, وہ جیتے تھے. تو اسی طرح ایک اور جو جام کمال خان ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, ان کو اس دفعہ بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیرہ بگٹی میں جائیں تو سرفراز بگٹی جو 2018 کا الیکشن تو ہارے تھے لیکن اس کے بعد سینٹ اور پھر نگران وزیر داخلہ, تو ان کی پوزیشن اس دفعہ بڑی مضبوط بتائی جا رہی ہے. اور پولنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے ڈاکٹر صاحب سنجرانی صاحب کو بھی بتا دیں. سنجرانی صاحب کی پوزیشن بھی آپ ان کو بھی کمزور نہیں کر سکتے. ان کے مقابلے میں امان اللہ نوتزی ہیں, لیکن جو مقابلہ ہے وہ خاصا کانٹے دار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی کل رات تک میری رات 2:30-3 بجے تک جو فالو اپ تھا وہاں کے لوگوں سے, ان کے مطابق صادق سنجرانی بھی وننگ پوزیشن میں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے ان کو. اور اسی طرح قدوس بزن جو سابق وزیر اعلیٰ, وہ اپنی سیٹ اس دفعہ پھر نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, وہ اپنی صوبائی سیٹ ان کی مشکل میں ہے. NA کی سیٹ پہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر مالک بلوچ سابق CM NA259 کیچ میں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور صوبائی کا بھی لڑ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں وہ مجھے جیتتے نظر آ رہے ہیں. البتہ قومی اسمبلی میں کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کے ملک شاہ ہیں اور ایک آزاد امیدوار ہیں وہاں میر یعقوب بزنجو. میر یعقوب بزنجو وہ ہیں جنہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیا تھا اور پھر بعد میں پیپلز پارٹی کا بھی ان سے جو بھی ایشوز تھے وہ نہیں بنا, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ آئے. لیکن انہوں نے اتنا ٹف ٹائم دیا اس وقت وہاں PTI, نون لیگ اور ڈاکٹر مالک تینوں کو, کہ وہاں بھی آپ 19-20 کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اوورآل ٹرن آؤٹ جو بلوچستان سے اب تک انفارمیشنز ہیں وہ بڑا اچھا ہے. لوگ نکل رہے ہیں, چاہے کوئٹہ ہے چاہے کوئٹہ کے ارد گرد کے علاقے, ووٹ وہاں بڑا اچھا پڑ رہا ہے. اور وہ جب رزلٹس آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے.
جی ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب نے پورا احاطہ کیا بلوچستان کو اور بڑے تگڑے مقابلے بلوچستان میں. فہیم صدیقی صاحب کاشف میں ایک سوال آپ سے کر لوں. ایک کاشف آپ سب سے سوالات کر رہے ہو, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ 2-2.5 مہینے پہلے جب ہم لوگ پروگرام کرتے تھے انتخابی توڑ جوڑ شروع بھی نہیں ہوا تھا, تو آپ ریپیٹیڈلی ایک بات کرتے تھے جہانگیر ترین, علیم خان, اون چودھری کی خاص طور پر کہ ان کا معاہدہ اینی ہاؤ ہوگا مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف کمیٹیڈ ہے. تو یہ کس بیس پہ کرتے تھے جو بعد میں پروو ہو گیا کہ باقی کسی کی نہیں سنی گئی, جہانگیر ترین, علیم خان اور اون چودھری کی سنی گئی؟ تو یہ بتائیں گے آپ ہمیں بھی کہ آپ کو کیسے آپ کو پتہ لگتا تھا؟ امتیاز بھائی یہ 3 اشخاص وہ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے اکابرین کو ساتھ ملایا, توڑا. تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ اتھل پتھل ہوا, بیسیکلی درار انہوں نے ڈالی. تو ان 3-4 لوگوں کو انہوں نے ساتھ لے لیا ہے. لیکن اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, میں تو کل بھی پوچھا تھا بینیش سے, علی ممتاز سے, کہ بھائی میں مدثر کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سارے حلقوں کی بات کرتے ہیں تگڑے مقابلے کی, آپ یہ نہیں بتاتے کہ اون چودھری کا کیا حلقے کا کیا بنے گا, علیم خان کا کیا بنے گا اور جہانگیر ترین کے حلقے کا کیا بنے گا, اور ڈاکٹر اشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیا بنے گا. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. پھر میں نہیں, تم بھی بتا دو, یہ لکھ رہے ہیں اپنے پاس, آپ بھی بتاؤ کیونکہ آپ کو علیم خان اپنی سیٹ جیت رہے ہیں, علیم خان جیت رہے ہیں, جہانگیر ترین اسمبلی میں ہوں گے, اون چودھری جیت رہے ہیں. جی یہ میں آپ کو بڑا تینوں جیت رہے ہیں میرے خیال سے. تینوں دیکھ لیجیے گا 5 بجے کے بعد. ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ تینوں جیت رہے ہیں. باقی میرا بھی اتفاق ہے. جی نہیں دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب کی رائے آپ کی آ گئی, مدثر صاحب کی آ گئی, ہم فہیم صدیقی صاحب کو بھی آن بورڈ کر لیتے ہیں. فہیم صدیقی صاحب, یہ جو معاملہ ہوا اور جو اس ٹائم پنجاب میں بیٹل لگی ہوئی ہے, میرا دیکھیں میری ایک فلسفی یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی کانسٹیچوئنسی کسی کو نہیں دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ وہاں پہ سالہ سال سے کانسٹیچوئنسی کر رہے ہیں, جو اون چودھری علیم خان کا حلقہ ہو یا جہانگیر ترین کا حلقہ ہو, وہ کیسے اپنی کانسٹیچوئنسی چھوڑ دیں گے؟ اور یہ بہرحال جب ضمنی الیکشن ہوا تھا نون لیگ نے ٹکٹیں دی تھی لیکن جیت نہیں سکے تھے. سر کراچی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, اور آئی پی پی کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد لوگ جیت کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے فہیم صدیقی صاحب؟ دیکھیں کل اگر بیرسٹر گوہر کا ہی صرف ہم اسٹیٹمنٹ لے لیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی آئین میں ایسی قید نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد امیدواروں نے کسی کو جوائن ہی کر لینا ہے. کہا کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو وہ اپنا گروپ بھی بنا سکتے ہیں. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں خیبر پختونخوا کا نام لیتے ہوئے کہا کہ آزاد امیدواروں کی حکومت آئے گی خیبر پختونخوا میں. تو وہ بہت زیادہ جو ہے مطمئن ہے, اور ٹھیک یہ بات ان کی ٹھیک بھی ہے, قانون کے اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ آزاد امیدواروں کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ انہوں نے لازمی کسی سیاسی جماعت کو 3 دن کے اندر جوائن کرنا ہی کرنا ہے, وہ اپنا گروپ بھی بنا سکتے ہیں. کراچی میں جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ بھئی کوئی اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا, یہی چیز جو ہے ہمیں یہاں پہ کراچی میں نظر آئی جب مصطفیٰ کمال یعنی ایم کیو ایم جو اس بات پر مصر تھی کہ جناب وہ NA 242 نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, کیونکہ ماضی میں 2013 کا الیکشن, 2008 کا الیکشن, دونوں الیکشن میں ایم کیو ایم وہاں سے جیت چکی تھی. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ 2018 کے الیکشن میں وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا, اب وہ چونکہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے یہاں سے جیت سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے باوجود اس کے کہ شہباز شریف وہاں سے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ سیٹ نہیں چھوڑی. تو واقعی جو سمجھتا ہے کہ وہ وہاں سے وننگ پوزیشن میں ہے وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا. پنجاب کی سیاست بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب ایک خبر بڑی دلچسپ 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز شریف یہ اس دفعہ اس الیکشن میں شیر کو ووٹ دے ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہاں پر جو کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے IPP کے ساتھ. تو بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی یہ بالکل فہیم صدیقی صاحب یہ ہو گیا. پہلی دفعہ سیاسی تاریخ میں شیر کی جماعت سربراہ, لیکن ووٹ جو ٹھپا لگا وہ اوقاف پہ لگا. مدثر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. مدثر صاحب, چودھری نثار صاحب کے حلقے کی بھی کوئی بات کر لیں حضور, وہ بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا کیا بنا رہے ہیں؟ سر چودھری صاحب آپ کو یاد ہے پچھلی بار بھی وہ آزاد ہی حیثیت میں تھے, تو اس کے لیے سابق گورنر نے ایک بات کی, میں نے ان سے پوچھا چودھری سرور سے کہ میں نے کہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں مسلم لیگ نون کو, ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. چودھری نثار جتنے بھی بڑے ہوں, نون لیگ کا بہرحال ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, اور ادھر غلام سرور جو ان کے مقابلے میں تھے ان کو اس وقت حمایت حاصل تھی PTI کی, اور وہ جیت بھی گئے. اب وہ نون لیگ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں بھی ہے, جب نون لیگ کی بھی حمایت ان کو حاصل ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس بیلٹ میں میاں نواز شریف کا ووٹ بہرحال بہت زیادہ ہے,
اور اس ووٹ کے اثرات جو ہیں وہ ادھر ہیں. تو میرا خیال ہے غلام سرور صاحب اس سیٹ پہ قدرے بہتر اور مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک. ثنا، پہلے تو بہت معذرت، ہم لوگوں کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ مہمانوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑا. ثنا، مجھے یہ بتائیے کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں تحریک انصاف کی حمایت لے کے جیتنے کے بعد، اگر وہ کسی اور جماعت کے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی ووٹروں کے ساتھ. آپ تو ہلکا ہلکا پھر ہی ہیں، بتائیں نا ذرا ووٹر کیا کریں گے پھر؟ اور سب سے زیادہ کور ثنا نے کیے ہیں کراچی میں حلقے. اس لیے جن بھی حلقوں میں نے کور کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کو عوام بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا کہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کو 3 دن کے اندر کوئی نہ کوئی جماعت تو جوائن کرنی ہوگی. اچھا، میں کچھ حلقوں کا ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سب سے پوچھ رہے تھے کہ تگڑا مقابلہ جو ہے وہ کن کن حلقوں میں ہے. تو NA-241 ہے جس میں فاروق ستار صاحب ہیں، جن کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، خرم شیر زمان صاحب ان کے ساتھ ہے. NA-242 ہم نے کور کیا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور قادر مندو خیل صاحب ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کافی عوام جو ہے وہاں کی وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے 2018 میں جو ہے وہ MQM کو سپورٹ نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے ہمارا حال برا ہے، تو اس دفعہ جو ہے ہم جو ہے MQM کو سپورٹ کریں گے. اور دوسری جانب جب ہماری قادر مندو خیل صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 22 مہینے، کیونکہ ان کی حکومت 22 مہینے وہ الیکٹ ہوئے تھے، جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد وہ آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 22 مہینے میں نے بڑے تاریخی کام کیے ہیں اور آئندہ ان فیوچر بھی بڑے تاریخی کام کرنے لگا ہوں. کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے وہ انہوں نے سڑکیں بھی وہاں پر بنائی، ساتھ ساتھ ان کے جو پلانز تھے اس میں ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 4 کے قریب جو ہے وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر کا قیام ہوگا، نادرا کے دفاتر کا قیام ہوگا، گراؤنڈز بنائے جائیں گے، سکولز تعمیر کیے جائیں گے. تو یہ تمام پلانز وہ یہ دے رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو پیپلز پارٹی یہاں NA-242 میں یہ تمام کام کرے گی. ساتھ ساتھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا بھی حلقہ میں آپ کو بتا دوں NA-248، جبکہ یہ جیتے تھے 2018 میں NA-249 سے، لیکن NA-248 سے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ارسلان خالد صاحب. جی ٹھیک. ثنا، آپ کو ہم کہیں جانے نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں اور میکسیمم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں. ناظرین، فیصلہ پاکستان کا نیوز 1 پہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو لمحہ لمحہ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اپنے نمائندگان کی رپورٹنگ سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ٹرانسمیشن میں واپس آئیں گے 4 بجے، ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو آگاہ کریں گے اپنے پینلسٹ کی رائے سے، اپنے نمائندوں کی رپورٹنگ سے کہ اس وقت تک الیکشن کی کیا صورتحال ہے. میری عوام میں پاکستان سے ایک درخواست ہے، ابھی بھی وقت ہے، 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، نکلیے گھر سے، ووٹ ڈالیے، اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیجئے، نہیں تو بعد میں شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.